تو بچوں جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک 3 چیپٹر 3 ہے رولنگ دا کنٹری سائڈ کلاس 8 سوشل سائنس. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جو بھی اس وقت کمپنی کے آفیشلز تھے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہیں اب بنگال میں نواب بنایا گیا اور وہ بنگال کے راجا بن گئے. مگر کمپنی ان کا جو اصلی مقصد تھا وہ کمپنی کو فائدہ پہنچانا تھا اور پیسے کمانے تھے. انہیں اپنی مالی حالت ٹھیک کرنی تھی. اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے جیسے کہ وہ لوگوں سے اب پیسے جمع کرنے لگے, مالیہ لینے لگے, ایک قسم کا ٹیکس لیتے تھے اور پھر لوگوں سے جو چیزیں تھیں وہ بہت سستی داموں لیتے تھے کیونکہ اب ان کی حکومت تھی تو لوگ بیچارے مجبور تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پھر اب روزگار وغیرہ جو اپنا کام تھا وہ چھوڑ دیا کیونکہ انہیں نقصان ہو رہا تھا. پھر کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہونے لگے, مالی حالات خراب ہونے لگے اور فاقہ کشی ہو گئی جس کی وجہ سے تقریباً 1 کروڑ لوگ مر گئے بھوک پیاس سے. تو اتنی برے حالات ہو گئے تھے بنگال میں. تو اب وہاں پہ انگریزوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو انہیں ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا دا نیڈ ٹو امپروو ایگریکلچر. If the country was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. کہتے ہیں کہ وہ جو کمپنی کی اس وقت مالی حالت تھی اگر وہ تو خراب ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس بہت سارے کمپنی کے جو ملازم تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب کمپنی نے زمین میں انویسٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہاں سے پیسہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. ہاؤ واز دس ٹو بی ڈن, یہ کیسے کیا جاتا؟ آفٹر 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1973. تقریباً 2 دہائی 20 سال تک وہ سوچتے رہے, باتیں ہوتی رہیں, مشورے ہوتے رہے کہ کیسے ہم لوگوں سے کی زمینوں سے پیسے کمائیں. تو 20 سال کے بعد انہوں نے تقریباً 20 سال کے بعد انہوں نے ایک قانون بنایا جسے کہتے ہیں پرماننٹ سیٹلمنٹ, 1973 میں بنا. تو اس میں کیا تھا, اس میں جو راجاز اور تعلقدار تھے انہیں زمیندار کا خطاب دیا اور انہیں کہا گیا they were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. تو انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں آپ لوگوں سے کیا کریں گے, مالیہ وصول کریں گے, ٹیکس لیں گے اور کمپنی کو دیں گے. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. اور جو کمپنی کو پیسہ جانا تھا وہ انہوں نے فکس کر دیا کہ سال میں آپ نے اتنا پیسہ دینا ہے بس, اور اس پیسے کو اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اماؤنٹ کو اور آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزوں کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مگر کمپنی نے کہا کہ ہمیں اتنا پیسہ آپ نے دینا ہے ہر سال اور یہ اماؤنٹ سیم رہے گا. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the زمیندارز to invest in improving the land. کہتے ہیں کہ اس سے یہ لگتا تھا کہ ایک تو کمپنی کی مالی حالت بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اس میں پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے ان کے پاس, برٹش جو تھے اس وقت یہاں پہ ان کے پاس, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی لگا کہ اب زمیندار جو ہیں وہ لوگوں کی زمینوں کو اور زیادہ آباد کریں گے. لوگوں سے وہ کیونکہ ٹیکس لیں گے تو لوگوں کو وہ کھیتی باڑی میں اور ترقی کرنے میں مدد کریں گے. اچھا, مگر یہاں پہ ایک اور بات یہ کہتے ہیں since the revenue demand of the state would not be increased, the زمیندار would benefit from increased production from the land. کیونکہ کمپنی جو تھی اس کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دیا جاتا تھا اور اگر زمینوں میں سے پیداوار زیادہ ہوتی تو اس کا فائدہ زمیندار کو تھا. یعنی اگر کسی کی زمین میں سے 10
بیگ چاول نکلتے ہیں، تو انگریزوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بیگ ہمارا، اور زمیندار نے کہا کہ اس میں سے ایک بیگ میرا۔ تو اگر جب اگلے سال 10 کے بجائے 20 بیگ نکلے تو انگریزوں کو پھر بھی ایک بیگ جاتا۔ البتہ جو زمیندار تھا وہ اس کسان سے ایک کے بدلے 2 یا 3 بیگ لیتا۔ تو اگر فصل میں یا زمین کی کھیتی باڑی میں اگر فائدہ یا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی تو اس کا فائدہ زمیندار کو ہوتا، نہ کہ کمپنی کے ملازموں کو۔ دا پرابلم، اب کہتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اس سسٹم میں پھر۔ دا پرماننٹ سیٹلمنٹ however created problems. Company officials soon discovered that زمیندارز were in fact not investing in the improvement of land. کہتے ہیں جو انہوں نے سیٹلمنٹ بنائی تھی، پرماننٹ سیٹلمنٹ، انہیں لگا کہ اس سے کیا ہوا ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جو یہ زمیندار ہیں یہ زمینوں میں زیادہ انویسٹ نہیں کرتے، یہ اتنی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو زمینیں ہیں ان میں سے پیداوار زیادہ ہو۔ The revenue that had been fixed was so high that the زمیندار found it difficult to pay. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ہوئی کہ زمیندار کو جو انگریزوں نے کہا تھا کہ آپ نے اتنا حصہ ہمیں دینا ہے، تو وہ بھی زمینداروں کو بہت زیادہ لگتا تھا، اور وہ انہیں مشکل ہوتی تھی اتنا ٹیکس دینا۔ Anyone who failed to pay the revenue lost his زمینداری، اور جو زمیندار ٹیکس نہیں دے سکتا تھا انگریزوں کو تو انگریز اس سے وہ حقوق چھین لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، ان کی جو زمینیں، ان کا جو ایریا ہوتا تھا وہ کسی اور کو بیچ دیتے تھے۔ مثلاً اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا ایک رکھا انگریزوں نے زمیندار، اور اس کو کہا کہ جتنے بھی گاؤں میں لوگ ہیں آپ نے ان سے 500 روپیہ ہر سال ہمیں دینا ہے، اور وہ زمیندار کیا کرتا تھا کہ لوگوں سے وہ ہر ایک سے الگ الگ طریقے سے پیسے لیتا، کسی سے 50، کسی سے 100، کسی سے سیب، اس میں سے وہ 500 دے دیتا انگریزوں کو۔ تو اب اگر زمیندار تھے، کچھ زمیندار ایسے بھی تھے جنہیں یہ اماؤنٹ جو تھا وہ زیادہ لگتا تھا، وہ نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی جگہ فصل میں کمی ہوتی، کسی جگہ جیسے زمینداری میں کہیں پہ پانی نہیں ہے، کہیں پہ زمین بنجر ہے تو کھیتی باڑی اچھی طرح سے نہیں ہو سکی، تو جتنا حصہ انگریزوں کو دینا تھا وہ نہ دے سکا، تو وہ انگریز کیا کرتے تھے، اس سے وہ زمینداری چھین کے کسی اور کے حوالے کر دیتے تھے، تو اس کو سائیڈ میں کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ اب کھڑا ہو گیا۔ By the first decade of the 19th century the situation changed. کہتے ہیں 19ویں صدی کی پہلی دہائی میں جو یہ حالات تھے یہ بدلے۔ The price in the market rose and cultivation slowly expanded. بازار میں چیزوں کی جو قیمت تھی وہ بڑھی، اور پیداوار جو تھی وہ بھی اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، چیزوں کی پیداوار بھی بڑھنے لگی، چاہے کھیتی باڑی وغیرہ جو بھی ہو۔ This meant an increase in the income of the زمیندار، but no gain for the company, since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. اب کیا ہوا کہ زمینداروں کی زمینوں میں جب فصلیں زیادہ ہونے لگی تو اس کا فائدہ جو وہاں کے زمیندار تھے انہیں ہوا، کیونکہ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہمیں فکسڈ اماؤنٹ چاہیے، انہوں نے ایک ہی بار کہہ دیا تھا کہ اتنا پیسہ ہمیں چاہیے۔ تو کسی سال جیسے آپ کے باغ کسی کے پاس ہوں تو اس میں سے 100 پیٹی سیب نکلے، تو آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آپ ہمیں ہر سال باغ میں سے 3 پیٹیاں دینا، تو ایک سال آپ کو 100 پیٹی نکلی، آپ نے 3 پیٹیاں دے دی، دوسرے سال آپ کو 150 پیٹی نکلی مگر گورنمنٹ کو پھر بھی 3 ہی پیٹی گئی، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا صرف 3۔ تو ایسے ہی انگریزوں کے ساتھ بھی ہوا کہ پیداوار میں تو پیداوار بڑھنے لگی مگر انہیں تو کچھ فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پیداوار کا فائدہ زمیندار کو تھا۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی اس میں کھڑا ہونے لگا، کیونکہ کمپنی نے خود ہی کہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی لکھ کے دے دیا، سمجھو بتا دیا، قانون بنایا کہ ہمیں فکسڈ اماؤنٹ چاہیے، ہم اس سے زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے۔ اب لوگوں کو فصل زیادہ ہونے لگی تو انگریزوں کو اس کا اتنا زیادہ کوئی فائدہ نہیں آیا۔
Even then, the ज़मींदार did not have an interest in improving the land. और साथ ही साथ जो ज़मींदार थे उन्हें भी ख़ास वो तवज्जो नहीं देते थे कि अपने एरिया में वो फसल को और ज़्यादा बढ़ाएं, या फसल में वो ये कोशिश ही नहीं करते थे कि जो ये किसान वगैरह हैं इनकी फसलें जो हैं इसमें इजाफा हो, इसमें डेवलपमेंट हो, वो तवज्जो ही नहीं देते थे। क्योंकि वो कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और मज़े करते थे, उन्हें ये फ़िक्र ही नहीं थी कि कहीं पे अगर ज़मीन बंजर है वो आबाद होनी चाहिए, पानी का मसला है वो ठीक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए। इस चीज़ की तरफ वो ज़मींदार भी तवज्जो नहीं देते थे। Some had lost their land in earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the troubles and risk of investment. As long as Zimidars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving land. तो ज़मींदारों को क्योंकि बैठ के पैसा आ रहा था, वो किराए पे ज़मीनें दे देते थे और उनसे मालिया वगैरह वसूल कर लेते थे, तो इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि ये अब अपनी ज़मीनों की या पैदावार में कुछ इन्हें उतना शौक़ ही नहीं था, ये तवज्जो ही नहीं देते थे कि हमारा जो ये ज़मीनें हैं इसकी पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें मालिया जो था वो मिलता रहता था। On the other hand, in village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to Zimidar was high and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. और ये ज़मींदार क्या करते थे, किराए पे अपनी ज़मीन दे देते थे किसानों को। और दूसरी साइड क्या होता था, गांव में जो लोग इस ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते थे, यानी किराए की ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते थे, उन्हें ये सिस्टम पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता था ज़मींदार को, तो ये भी मुश्किल थी। और उन्हें कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। अगर समझो उन्हें एक कनाल ज़मींदार ने दे दिया और ये कहा कि इसमें से आपने 3 बैग चावल के मुझे देने हैं और 1 कनाल साल के लिए आपका, तो वो जब खेती बाड़ी करता, अगर उससे कुल 5 बैग निकले तो 5 में से 3 ज़मींदार को दिए और 2 ही अपने पास बचे, तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा लगता था, जो किराया था वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। और साथ ही साथ उन्हें कोई फ़ायदा भी ज़मीन का उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन जो थी वो टेम्परेरी तौर उनके पास थी, आर्जी तौर थी, उन्हें कोई हक भी नहीं था। और कई बार ये किसान बेचारे वो किराया देने के लिए कर्ज़ा लेते थे, यानी किसी से कर्ज़ा लेके फिर किराया देते थे। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता था कि अगर वो किराया ना दे सके ज़मींदार को, ज़मींदार उनसे वो ज़मीन जो है वो छीन लेते थे और किसान बेचारे खाली हाथ रह जाते थे। अगर किसी किसान के पास 20 कनाल ज़मीन है किराए पे और वो उस पर खेती बाड़ी करता है और उसी पे उसका घर चलता है, तो अगर कभी वो किराया नहीं दे सका तो जो ज़मींदार थे वो ज़मीन उससे छीन लेते थे, तो वो किसान बेचारा फिर क्या होता था, यानी गुर्बत का शिकार हो जाता था। उस वक़्त बाकी सोर्स ऑफ इनकम या बाकी आजकल की तरह मुलाजमत वगैरह तो नहीं थी। इन जो किसान होते थे वो बेचारे क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे और ख़ुद भी खाते थे और कुछ हिस्सा जो था ज़मींदार को देते थे। अब जिससे ज़मीन ही छिन जाती तो वो बेचारा फिर ज़्यादा ही गुर्बत में डूब जाता था। तो ये तकरीबन सिस्टम जो था उस वक़्त ज़मींदारी का सिस्टम था, एग्रीकल्चर का सिस्टम था, कि किस तरह ब्रिटिश जो हैं वो अपना पैसा कमाते थे उस वक़्त, और फिर ज़मींदार किस तरह किसानों को किराए पे ज़मीन दे के कमाते थे। तो ये एक अजीब सा उस वक़्त का सिस्टम था जो ब्रिटिश रूल के अंडर यहाँ पे इंडिया में चल रहा था।